السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں جناتی دنیا پارٹ 2۔ کچھ وقت بعد تیز بدبو عمران کی ناک سے ٹکرائی تو عمران کی آنکھیں بے اختیار کھل گئی۔ اس نے لاشعوری طور پر اپنا ہاتھ سائڈ ٹیبل پر موجود لیمپ جلانے کے لیے بڑھایا، لیکن جب اس کا ہاتھ زمین سے ٹکرایا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ دوسرے لمحے وہ اچھل کر بیٹھ گیا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اس کی نظریں ساتھ ہی پڑے جوزف پر پڑی تو وہ ایک بار پھر اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹتی چلی گئی۔ اوہ اوہ، جوزف یہاں؟ یہ کون سی جگہ ہے اور میں یہاں کیسے آ گیا ہوں؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ تو رات کو اپنے فلیٹ میں اپنے بیڈ پر سویا تھا، لیکن اب اس کی آنکھیں کھلی تو وہ زمین پر موجود تھا۔ اس کے گرد سیاہ رنگ کی دیواریں تھیں۔ یہ اونچی چھت والا کوئی کمرہ تھا اور شاید اس کی دیواروں پر سیاہ پینٹ کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جوزف بھی موجود تھا۔ عمران نے بے اختیار اپنے بازو میں چٹکی لی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، لیکن جب چٹکی لینے سے اس کے بازو میں درد کی تیز لہر دوڑی تو اسے یقین آ گیا کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی لمحے جوزف کی کرراہنے کی آواز سنائی دی۔ جوزف اٹھو، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ عمران نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو جوزف بے اختیار ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ باس آپ، یہ کیا ہے؟ میں تو رانا ہاؤس میں سویا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ جوزف کی حالت بھی وہی ہوئی تھی جو اس سے پہلے عمران کی ہوئی تھی، اور پھر جوزف نے زور زور سے سانس لینا شروع کر دیا۔ باس، یہ جگہ گھنے جنگل کے اندر ہے۔ میں گھنے جنگل کی مخصوص خوشبو سونگھ رہا ہوں، جوزف نے کہا تو عمران ایک بار پھر اچھل پڑا۔ گھنا جنگل؟ کیا مطلب؟ ہم یہاں کیسے آ گئے؟ ویسے میری ناک سے تیز بدبو ٹکرائی تھی، میری آنکھیں کھلی تھی، لیکن اب وہ بدبو نہیں آ رہی ہے، عمران نے کہا۔ باس، یہ بات تو طے ہے کہ ہم گھنے جنگل میں ہیں، اور یہ جنگل بھی افریقہ کا ہے، کیونکہ میں افریقہ کے جنگلوں کی مخصوص بو کو پہچانتا ہوں۔ مجھے معلوم کرنا ہوگا، جوزف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دوبارہ زمین پر لیٹ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ عمران ہونٹ بھیجے خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ جوزف کافی دیر تک اسی طرح لیٹا رہا، پھر اچانک ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ باس، ہم واقعی افریقہ کے انتہائی گھنے جنگل کے سیاہ شیطانی معبود میں قید ہیں۔ میں نے عظیم وش ڈاکٹر کاہانی کی روح سے رابطہ کیا ہے۔ عظیم وش ڈاکٹر کاہانی کی روح نے مجھے بتایا ہے کہ ہمیں شیطان کے پیروکار جادوگرنی وٹولی نے کسی بڑی شیطانی طاقت کے کہنے پر پاکیشیا سے اغوا کر کے یہاں سیاہ شیطانی معبود میں قید کر دیا ہے، اور اب ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ میں نے عظیم وش ڈاکٹر کاہانی کی روح سے درخواست کی ہے کہ وہ ہمیں یہاں سے نکالے، لیکن عظیم وش ڈاکٹر کاہانی کی روح نے بتایا ہے کہ آپ نے کسی بڑی روشنی کی طاقت کے حکم سے جو کی ہے، اس لیے معذرت کی ہے، اس لیے آپ سے روشنی کی طاقتوں نے منہ پھیر لیا ہے، اس لیے اب آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جوجو کا مطلب معذرت ہوتا ہے نا؟ ہاں، آپ نے جوجو یعنی معذرت کی ہے، عمران نے کہا، اور جوزف نے ازبات سے سر ہلا دیا۔ میں سمجھ گیا، عمران نے کہا۔ اس کے ذہن میں فوراً اختاش کی آمد اور اس سے ہونے والی بات چیت آ گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا چونکہ اس نے اس کی امداد کرنے سے معذرت کر لی تھی، اس لیے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے دل ہی دل میں معافی مانگنے کا فیصلہ کیا، لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ اس کے ذہن میں نہ ہی روشنی کی اس طاقت کا نام آ رہا تھا اور نہ ہی دوسرا مقدس کلام۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ذہن پر سیاہ پردہ سا پڑ گیا ہو۔ تمہاری بات درست ہے، ہم کسی شیطانی چکر میں پھنس گئے ہیں، لیکن اب ہم نے یہاں سے بہرحال نکلنا ہے، عمران نے کہا، اور پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ جوزف بھی کھڑا ہو گیا۔ اب اس جگہ جہاں وہ موجود تھے خاص روشنی سی ہو گئی تھی۔ یہ روشنی چھت کے قریب سے آ رہی تھی۔ اسی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا، جس کی دیواریں کچی مٹی کی تھیں، لیکن ان میں نہ کوئی دروازہ تھا اور نہ کوئی کھڑکی تھی۔ عمران نے دیواروں پر ہاتھ مارا، لیکن دیواریں بے حد موٹی اور مضبوط تھیں۔ عمران کے جسم پر رات کا لباس تھا، اس لیے اس کے پاس کسی قسم کا کوئی اسلحہ بھی موجود نہ تھا، حتیٰ کہ خنجر بھی نہ تھا، اور ظاہر ہے ناخنوں میں موجود بلیڈوں کی مدد سے
وہ اس قدر مضبوط اور موٹی دیوار کو کھود نہیں سکتا تھا۔ ابھی عمران جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک چھت کے قریب سے، جہاں سے روشنی دیوار سے نکل کر اندر آ رہی تھی، ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی اور اس کے ساتھ ہی تیز روشنی اندر آنے لگی۔ عمران اور جوزف دونوں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ دوسرے ہی لمحے اس کھڑکی میں سے ایک بوڑھے آدمی کا چہرہ نظر آیا۔ یہ افریقی ہی تھا، لیکن اس کے چہرے پر شیطانیت جیسے ثبت نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں میں تیز سرخی تھی۔ اس نے سر پر سیاہ رنگ کی عجیب سی ساخت کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، جیسے اسپرنگ کو لپیٹا ہوا ہو۔ تم دونوں سیاہ معبود میں ہو اور اب تم دونوں یہاں سے کبھی نہیں نکل سکو گے اور یہاں بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گے، اس بوڑھے نے گونجدار آواز میں کہا۔ تم کون ہو؟ عمران نے اونچی آواز میں پوچھا۔ میرا نام یابس ہے اور میں سیاہ معبود کا بڑا پجاری ہوں، اس بوڑھے نے جواب دیا۔ ہمیں یہاں کیوں قید کیا گیا ہے اور کس نے ایسا کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ یہ سب کچھ بڑے شیطان کے حکم پر کیا گیا ہے۔ بڑے شیطان نے جناب موک کو حکم دیا کہ تمہیں ہلاک کیا جائے، کیونکہ اخنوک قبیلہ سردار کنٹیلا کے خلاف تمہاری امداد حاصل کر رہا تھا اور سردار کنٹیلا بڑے شیطان کا خاص چیلا ہے۔ اس لیے بڑے شیطان نے منصوبے بنانے کے ماہر اپنے خاص چیلے موک کو حکم دیا کہ وہ تمہیں اس سے پہلے ہلاک کر دیا جائے۔ چونکہ تمہاری پشت پر روشنی کی طاقتیں تھیں، اس لیے وہ تم پر براہ راست ہاتھ نہ ڈال سکتا تھا۔ چنانچہ جناب موک نے افریقہ کی سب سے بڑی شیطان جادوگرنی وٹولی کی خدمات حاصل کی اور وٹولی نے تمہیں تمہاری خوابگاہ سے اٹھا کر یہاں پہنچا دیا۔ چونکہ تمہارا یہ افریقی ساتھی وچ ڈاکٹروں کا پسندیدہ آدمی ہے، اس لیے جناب موک کو خطرہ تھا کہ کہیں یہ تمہاری مدد نہ کرے اور تمہیں یہاں سے چھڑا کر نہ لے جائے، اس لیے اسے بھی تمہارے ساتھ ہی یہاں پہنچا دیا گیا۔ یہاں نہ باہر کا کوئی آدمی تمہاری مدد کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی وچ ڈاکٹر اور نہ کوئی روشنی کی طاقت۔ تم یہاں بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گے، اس بوڑھے پجاری یابس نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ کیا تم انسان ہو یا جن ہو؟ عمران نے پوچھا۔ تمہارے اس سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے تمہیں یہ ساری باتیں اس لیے بتائی ہے تاکہ تم خواہ مخواہ یہاں سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو ہلکان نہ کرتے رہو۔ البتہ اگر تم اپنی روح شیطان کے حوالے کر دو تو پھر تمہیں یہاں سے رہائی مل سکتی ہے اور شیطانی طاقتیں بھی۔ میں کل پھر آؤں گا، اس بوڑھے پجاری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ غائب ہو گیا اور پھر وہ کھڑکی بھی۔ یہ انسان نہیں تھا، یہ کالی طاقت تھی، اس شیطانی معبود کی کالی طاقت، جوزف نے کہا۔ جو کچھ بھی تھا اس بارے میں بعد میں غور کر لیں گے، فی الحال ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، عمران نے کہا۔ شیطان کے سیاہ معبود سے کوئی نہیں نکل سکتا باس، یہ بات پوری دنیا میں مشہور ہے، جوزف نے کہا۔ ہوگی مشہور، لیکن دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا کوئی حل نہ ہو۔ مجھے سوچنے دو، عمران نے کہا اور جوزف خاموش ہو گیا۔ عمران واقعی یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ یہاں بہرحال کوئی نہ کوئی دروازہ موجود ہے جس کے ذریعے ان دونوں کو اندر لایا گیا ہوگا، اور عمران اس دروازے کو تلاش کرنا چاہتا تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ جہاں یہ کھڑکی کھلی تھی وہاں دروازہ ہو اور یہ کمرہ زمین کے اندر کنویں کے انداز میں نہ بنایا گیا ہو۔ جوزف، تم مجھے کاندھوں پر اٹھا لو، میں اس جگہ کو چیک کرنا چاہتا ہوں جہاں سے اس بڑے پجاری نے بات کی تھی، عمران نے کہا تو جوزف نیچے بیٹھ گیا۔ عمران اس کے کندھوں پر چڑھ گیا تو جوزف کھڑا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود عمران کے ہاتھ چھت تک نہ پہنچ سکے، چھت کافی بلندی پر تھی۔ عمران نے واپس نیچے چھلانگ لگا دی۔ باس، ایک بات مجھے یاد آ گئی۔ اوہ، ٹھہرو، مجھے سوچنے دو، ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں، یکلخت جوزف نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے اس کمرے کی دیوار پر اپنی انگلی سے عجیب لیکن بڑی بڑی لکیریں ڈالنا شروع کر دی۔ عمران خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ کافی دیر تک جوزف انگلی سے دیوار پر لکیریں ڈالتا رہا۔ وہ لکیروں کو عجیب انداز میں ڈال رہا تھا، جیسے کوئی خاص نشان بنا رہا ہو، اور پھر وہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ باس، ابھی یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور ہم آزاد ہو جائیں گے، جوزف نے انتہائی یقین بھرے لہجے میں کہا، اور پھر 4-5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ یکلخت ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور کمرے کے اندر مٹی کا بادل سا بھر گیا۔ عمران نے بے ساختہ
इमरान ने बेइख्तियार सांस रोक लिया। चंद लम्हों बाद जब मिट्टी का बादल बैठ गया तो वाकई सामने दीवार का एक काफी बड़ा हिस्सा गायब था और बाहर मौजूद दरख्त और झाड़ियां साफ दिखाई दे रही थी। वेरी गुड जोसेफ, आओ, इमरान ने मुसरत भरे लहजे में कहा और तेजी से उस सुराख से निकलकर दूसरी तरफ चले गए। उसके पीछे जोसेफ भी बाहर आ गया। वो वाकई घने जंगल में मौजूद थे और जिस जगह से वो निकले थे वो वाकई माबूद था। और बाहर आते ही इमरान के जहन पर जैसे पड़ा हुआ पर्दा हट गया और उसने बेइख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा किया। बॉस, मुझे याद आ गया था, एक बार विच डॉक्टर हाकानी ने मुझे बताया था कि माजूरा का निशान जिस जगह बनाया जाए वो जगह शैतान और गंदी रूहों से पाक हो जाती है। चुनांचे मैंने दीवार पर माजूरा का निशान बना दिया और आपने देखा बॉस कि विच डॉक्टर हाकानी की बात दुरुस्त साबित हुई है। जोसेफ ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा, विच डॉक्टर हाकानी रूहों का आमिल था ना? इमरान ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। हाँ हाँ, विच डॉक्टर हाकानी रूहों का बहुत बड़ा आमिल था। रूहें उसके कब्जे में थी, अच्छी और बुरी तमाम रूहें, जोसेफ ने जवाब दिया। बहरहाल तुम्हारे इस विच डॉक्टर हाकानी का भी शुक्रिया कि उसने तुम्हें ये बात बता दी जो आज काम आ गई। आओ इस माबूद को देखें। वहाँ वो बूढ़ा पुजारी मौजूद होगा, इमरान ने कहा। ओह नहीं बॉस, हम दोबारा इसमें दाखिल नहीं होंगे, हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए, जोसेफ ने खौफजदा से लहजे में कहा। फिक्र मत करो, अब ये शैतान और उसके ज़रियात हमारा कुछ न बिगाड़ सकेंगे। आओ, इमरान ने कहा और तेज़ी से मुड़कर वो उस माबूद की दूसरी तरफ पहुंच गया। लेकिन फिर वो ये देखकर हैरान रह गया कि माबूद चारों तरफ से बंद था, इसमें कोई दरवाज़ा वगैरह मौजूद नहीं था। अजीब सिलसिला है। बहरहाल अब हमें किसी आबाद जगह पहुंचना है। आओ, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। यहाँ से करीब ही कोई आबादी मौजूद है, मैं वहाँ रहने वालों की बू सूंघ रहा हूँ। आओ बॉस, जोसेफ ने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। इमरान चूंकि जानता था कि जंगल में पहुंचते ही जोसेफ की मखसूस सलाहतें जाग उठती है, इसलिए उसे मालूम था कि वाकई करीब ही कोई आबादी मौजूद होगी, इसलिए वो जोसेफ के पीछे पीछे चल पड़ा। वीरान इलाके में बने हुए माबूद के एक कमरे में मोग आलती पालती मारे बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर शदीद गुस्से और खशूनत के तासुरात नुमाया थे। उसके चेहरे पर आम हालात में जलने वाली आग के शोले उस वक्त ज्यादा तेज दिखाई दे रहे थे। इसी लम्हे कमरे के खुले हुए दरवाजे से याबिस अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात नुमाया थे और उसका जिस्म लरज रहा था। वो मोग के सामने दो जानू होकर बैठ गया। आका मोग, तुम्हारा खादिम हाजिर है, याबिस ने लरजते हुए लहजे में कहा तो मोग की आंखें एक झटके से खुल गई। तो तुम नाकाम रहे हो। तुम इन दो इंसानों को शैतानी माबूद से निकलने से नहीं रोक सके? क्यों? मोग ने इंतहाई कड़कदार लहजे में कहा। आका, मैं तो मुतमईन था कि वो किसी सूरत भी बाहर यहाँ से नहीं आ पाएंगे, लेकिन न जाने किस तरह वो निकल गए। मैं जब गया तो उगबी दीवार टूटी हुई थी और वो दोनों गायब थे, याबिस ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। तुम्हें मालूम है कि इस नाकामी की मुझे क्या सज़ा मिली है? मोग ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। खादिम कैसे जान सकता है आका, याबिस ने कहा। मुझे बड़े शैतान ने दरबार से निकाल दिया है और मुझे हुक्म दिया गया है कि अगर मैंने 1 माह के अंदर अंदर उस इंसान को हलाक ना किया तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए फना कर दिया जाएगा। मोग ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो बोल ना रहा हो, बल्कि याबिस के जिस्म पर कोड़े बरसा रहा हो। हम बेबस थे आका, याबिस ने आहिस्ता से कहा। मैंने तुम्हें फना कर देने का फैसला कर लिया है और ये सब तुम्हारी नाकामी की वजह से हुआ है। तुमने उनकी हिफाजत नहीं की, मोग ने गुस्से से चीखते हुए कहा। आका, मैं याबिस हूँ और याबिस का मतलब वीरान होता है, इसलिए मैं वीराने में तो काम कर सकता हूँ। आपने मुझे जंगल में भेज दिया, मैं वहाँ कैसे रह सकता था, इसलिए मुझे वीराने में आना पड़ा और उस दौरान वो दोनों निकल गए, याबिस ने अपने तौर पर दलील देते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे आका मोग ने गलती की है? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो अपने आका पर? जाओ, फना हो जाओ, हमेशा हमेशा के लिए, मोग ने हलक के बल चीखते हुए कहा और इसके साथ ही याबिस के जिस्म में खौफनाक आग भड़क उठी और उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ों से कमरा गूंज उठा और फिर ये चीखें मध्यम पढ़ते पढ़ते कर्राहों में तब्दील हुई और फिर खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद जहाँ याबिस मौजूद था वहाँ राख का ढेर पड़ा हुआ था। मोग ने हाथ से इशारा किया तो राख
اس طرح ہوا میں اڑتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی جیسے کمرے میں تیز ہوا چل رہی ہو، جبکہ کمرے کا ماحول ساکن تھا۔ اب میں کیا کروں؟ کیسے اس کا خاتمہ کروں؟ موگ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اچانک ہی وہ چونک پڑا۔ ہاں، مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے۔ مجھے اسے ہلاک کرنے کے لیے کسی انسان کو استعمال کرنا چاہیے، موگ نے اچانک بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی اور منہ میں کچھ پڑھا تو اچانک اس کا جسم غائب ہو گیا۔ اب کمرہ خالی تھا۔ پھر موگ نے آنکھیں کھولی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تیر گئی۔ وہ پاکیشہ میں موجود ایک شاندار ہوٹل کے اگبی طرف گلی میں موجود تھا۔ اس کی جسم پر انتہائی شاندار لباس تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر تیزی سے گلی سے سڑک کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سڑک کا چکر کاٹتا ہوا ہوٹل کے سامنے رخ پر آ گیا۔ وہاں انسانوں کا کافی ہجوم تھا۔ عورتیں اور مرد ہوٹل میں آ جا رہے تھے۔ موگ بڑے وقار سے قدم بڑھاتا ان کے درمیان سے گزرتا ہوا ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہوٹل کے ہال میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا لفٹ کی طرف پہنچ گیا اور چند لمحوں بعد وہ ہوٹل کی تیسری منزل پر پہنچ گیا۔ تیسری منزل کے کمرہ نمبر 8 کا دروازہ بند تھا۔ موگ نے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو دروازے پر ایک غیر ملکی موجود تھا۔ یہ لمبے قد اور بھاری جسم کا ایکریمن تھا۔ اس کا چہرہ لمبوترا سا تھا اور چہرے کے تاثرات سے ہی وہ خاصا بے رحم اور شفاق آدمی نظر آ رہا تھا۔ چلو اندر، تم سے کام ہے، موگ نے سرد لہجے میں کہا تو غیر ملکی ایک طرف ہٹ گیا اور موگ تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ اس غیر ملکی نے دروازہ بند کیا۔ تم کون ہو؟ غیر ملکی نے دروازہ بند کر کے مڑتے ہوئے حیرت سے بھرے لہجے میں پوچھا۔ بیٹھو، تمہارے فائدے کا کام ہے، موگ نے اسی سرد لہجے میں کہا تو غیر ملکی کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، لیکن وہ کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ اس کے سامنے دوسری کرسی پر موگ بیٹھ گیا تھا۔ میرا نام موگ ہے، میرا تعلق مصر سے ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ تمہارا نام کلائیڈ ہے اور تمہارا تعلق ایکریمیا سے ہے، اور تم ایکریمیا سے ایک تنظیم کافاز کے ممبر ہو۔ یہ تنظیم پیشہ ور قاتلوں کی تنظیم ہے اور تم یہاں بھی ایک بہت بڑے تاجر کو قتل کرنے آئے ہو، اور میں بھی تمہیں ایسا ہی ایک کام دینا چاہتا ہوں۔ معاوضہ بھی سب سے زیادہ دوں گا، اور جسے میں ہلاک کرانا چاہتا ہوں وہ ایک عام سا آدمی ہے جو ایک فلیٹ میں اپنے باورچی کے ساتھ رہتا ہے۔ تم اسے آسانی سے ہلاک کر سکتے ہو، موگ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی جیب میں سے بڑی مالیت کے ڈالروں کی ایک بنڈل نکال کر میز پر کلائیڈ کے سامنے رکھ دی۔ یہ پیشگی ہے، جب تم کام کر لو گے تو اس سے ڈبل مزید دوں گا، موگ نے جواب دیا۔ تم کون ہو اور تم میرے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ کیا تمہارا تعلق پولیس سے ہے یا انٹیلی ایجنسی سے؟ کلائیڈ نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ میں نے بتایا ہے کہ میرا تعلق مصر سے ہے اور میرا نام موگ ہے، اور بس اس سے زیادہ جاننا تمہارے فائدے میں نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ میرا تعلق پولیس یا انٹیلی ایجنس سے ہے، تو پولیس اور انٹیلی ایجنس والے اس طرح بھاری رقمیں نہیں دیا کرتے۔ میں نے تم سے کوئی رسید تو طلب نہیں کی، اور رہی یہ بات کہ میں تمہارے بارے میں کیسے جانتا ہوں، تو میں تو تمہارے باس بروک کے بارے میں بھی پوری تفصیل جانتا ہوں، اور مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ تم اب تک کتنے افراد کو ہلاک کر چکے ہو۔ مجھے ان سب افراد کے ناموں اور پتوں کا بھی پورا علم ہے، اس لیے تم ان چکروں میں نہ پڑو اور بس کام کرو، موگ نے تیز لہجے میں کہا۔ سوری، نہ میں پیشہ ور قاتل ہوں اور نہ ہی میں نے آج تک کسی کو قتل کیا ہے، اور نہ میرا کسی تنظیم سے کوئی تعلق ہے، میں تو بس بزنس مین ہوں، کلائیڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اگر تم دولت نہیں کمانا چاہتے تو نہ صحیح، کام تو بہرحال تمہیں کرنا ہی ہوگا۔ موگ نے میز پر پڑے ڈالروں کی بنڈل اٹھا کر واپس اپنی جیب میں ڈالے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے یکلخت ایک ہاتھ بڑھا کر سامنے بیٹھے ہوئے کلائیڈ کے منہ پر اس طرح رکھ دیا کہ اس کے پنجے سے کلائیڈ کے پورے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ کلائیڈ کے دونوں بازو اس کے ہاتھ کو ہٹانے کے لیے اٹھے، لیکن پھر بے جان ہو کر گر پڑے۔ وہ ساکت بیٹھا ہوا تھا۔ تم کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر 200 پر جاؤ گے، وہاں عمران نام کا آدمی ہے، اسے ہلاک کرو گے، اور جب تک تم اسے ہلاک نہیں کرو گے اس وقت تک تم اور کوئی دوسرا کام نہیں کرو گے، اور تم نے عمران کو ہر حالت میں ہلاک کرنا ہے، ہر حالت میں،
موگ نے گھراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو ساکت بیٹھے ہوئے کلائیڈ کے جسم نے بے اختیار جھرجھری لی۔ اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئی تھیں۔ جاؤ اور جو میں نے کہا ہے وہ کرو، موگ نے کہا تو کلائیڈ اٹھ کھڑا ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ موگ اسی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ کلائیڈ نے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ اب یہ اسے ہر صورت میں ہلاک کرے گا اور پھر میں دوبارہ شیطان کے دربار میں جگہ پالوں گا، موگ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحوں بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ اسی انسانی روپ میں ایک ویران علاقے میں موجود تھا۔ یہاں ریلوے لائن کی پٹری گزر رہی تھی اور دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ موگ تیز تیز قدم اٹھاتا ایک طرف پڑے ہوئے گندگی کے ڈھیر کی طرف بڑھ گیا، لیکن ابھی وہ اس ڈھیر کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک ڈھیر کے پیچھے سے ایک آدمی نکلا، اور اس سے پہلے کہ موگ سنبھلتا وہ شخص یکلخت چیختا ہوا اس پر کسی بھوکے عقاب کی طرح ٹوٹ پڑا، اور دوسرے لمحے موگ کا جسم اس کے ہاتھوں میں ہوا میں اٹھا ہوا تھا۔ موگ نے اپنے آپ کو چھڑانے کی بے حد کوشش کی، لیکن سوائے ہاتھ پیر مارنے کے وہ کچھ بھی نہ کر پا رہا تھا۔ ہا ہا ہا، آج قابو آئے ہو موگ، مجھے بڑی مدت سے تمہاری تلاش تھی۔ ہا ہا ہا، اب میں تمہیں فنا کر دوں گا، اس آدمی نے کہا جس کا چہرہ ویران سا تھا اور جس کے جسم پر چیتڑے سے لٹک رہے تھے، بال گرد اور مٹی میں اٹے ہوئے تھے، لیکن اس کا جسم کافی مضبوط تھا اور اس آدمی کی آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، موگ نے بری طرح مچلتے ہوئے کہا۔ کیسے چھوڑ دوں؟ تم گندگی کے کیڑے ہو، شیطان کی ذریت کو چھوڑ دوں تاکہ تم انسانوں کو گمراہ کرتے رہو؟ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری وہ حیثیت نہیں رہی، تمہارے شیطانی اختیارات چھین لیے گئے ہیں، اس لیے اب تم نہ اپنے اصل جون میں جا سکتے ہو اور نہ ہی تم اب کچھ کر سکتے ہو، اس آدمی نے ہذیانی انداز میں کہا لگاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں دولت دوں گا جتنی تم چاہو، میں تمہیں ہر وہ چیز دوں گا جو تم مانگو گے، مجھے چھوڑ دو، موگ نے انتہائی بے چینی سے لہجے میں کہا۔ مجھے دولت کی کیا ضرورت ہے؟ ہا ہا ہا، مجھے دولت کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں۔ ہا ہا ہا، اس آدمی نے ایک بار پھر کہا لگاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ موگ کو دونوں ہاتھوں میں اٹھائے تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ موگ مسلسل ہوا میں ہاتھ پر چلا رہا تھا، لیکن اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں معمولی سی بھی طاقت نہ رہی ہو، جبکہ وہ آدمی موگ کو اس طرح اٹھائے ہوئے تھا جیسے بچے کسی کھلونے کو اٹھاتے ہیں۔ موگ اس کی منتیں کرتا رہا، اسے لالچ دیتا رہا، لیکن وہ آدمی مسلسل ہذیانی انداز میں کہے لگاتا ہوا ریل کی پٹری کو کراس کر کے دوسری طرف ویران علاقے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پھر وہ ایک جھوپڑی کے پاس وہاں جا کر رک گیا۔ باہر آؤ بابا جیون، دیکھو میں کسے لایا ہوں، اس آدمی نے اونچی آواز میں کہا تو جھوپڑی کا دروازہ کھلا اور اس جیسا ہی ایک مجہول سا بوڑھا باہر آ گیا۔ ارے واہ، یہ تو موگ ہے، شیطانی ذریت، یہ کہاں سے ہاتھ لگ گیا تمہارے جانو؟ اس بوڑھے نے انتہائی حیرت انداز میں سوال کیا۔ بعد میں بتاؤں گا، جلدی کرو، آگ جلاؤ تاکہ اسے فنا کر دیا جائے، اس آدمی نے جس نے موگ کو اٹھایا ہوا تھا کہا تو بوڑھا تیزی سے واپس جھوپڑی میں چلا گیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹوٹا پھوٹا سا کنستر تھا، دوسرے ہاتھ میں ایک ماچس کی ڈبیا۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے قریب ہی موجود ایک خشک جھاڑیوں کے ڈھیر پر کنستر میں موجود گاڑھا سا محلول پھیلا کر انڈیلا اور جلدی سے تیلی جلا کر اس میں آگ لگا دی۔ دوسرے لمحے آگ اس قدر تیزی سے بھڑک اٹھی کہ جیسے آتش فشاں پھٹتا ہو۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، اور ساری دنیا کی دولت لے لو، چھوڑ دو مجھے، میں تمہارا غلام بن کر رہوں گا، موگ نے انتہائی خوفزدہ انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ ہا ہا ہا، کیسے چھوڑ دوں تمہیں شیطان کے چیلے، کیسے چھوڑ دوں؟ اس آدمی نے جسے جانو کہا گیا تھا ہذیانی انداز میں کہا لگایا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے موگ کو اچھال کر اس بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ موگ کے حلق سے ہولناک چیخیں نکلنے لگی، اس کے پورے جسم میں آگ بھڑک اٹھی تھی اور پھر اس کے ہوش و حواس سب اس آگ میں فنا ہوتے چلے گئے۔ دوسری طرف عمران کو افریقہ سے آئے ہوئے آج دوسرا روز تھا۔ جوزف اور وہ دونوں اس شیطانی معبد سے نکل کر قریبی آبادی میں پہنچ گئے تھے۔ یہ آبادی افریقی مزدوروں کی تھی جو قریبی گاؤں میں لگی ہوئی لکڑی کی چھوٹی سی فیکٹری کے لیے درخت کاٹتے تھے۔ انہیں اس گاؤں میں پہنچا دیا گیا تھا اور پھر
وہاں سے وہ فیکٹری کے مینیجر کی کار میں لفٹ لے کر قریبی شہر پہنچے۔ انہوں نے مینیجر سے یہی کہا تھا کہ وہ سیاح ہے اور جنگلات دیکھتے دیکھتے بھٹک گئے تھے۔ قریبی شہر پہنچ کر عمران نے بڑے شہر جانے والی ایک کار میں لفٹ لے لی۔ انہیں گاؤں میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ افریقی ملک ٹاگو میں ہے۔ کار میں لفٹ لے کر وہ ٹاگو کے دارالحکومت ہساری پہنچ گئے۔ عمران چاہتا تو ہساری کے کسی جوئے خانے میں بھاری رقم جیت سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کرنے کی بجائے ایک آدمی کو کہہ کر قریبی ملک ماٹابی میں پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے ایک آدمی پوبے کو فون کیا اور پوبے ٹاگو پہنچ گیا، اور پھر پوبے کی مدد سے وہ دونوں افریقہ سے فلائٹ کے ذریعے واپس پاکیزیہ پہنچ گئے تھے۔ یہاں پہنچ کر جب عمران کو معلوم ہوا کہ وہ سلیمان کو یہ کہہ کر گیا ہے کہ وہ ایک کیس کے سلسلے میں ایکریمیا جا رہا ہے، تو وہ بے حد حیران ہوا۔ اس نے بلیک زیرو کو فون کر کے جب بات کی تو بلیک زیرو نے بھی اسے یہی بتایا کہ عمران نے اسے فون کیا تھا کہ وہ جوزف کے ساتھ ایکریمیا جا رہا ہے۔ تو عمران خاموش ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ سب شیطانی جادوگری کا کھیل ہے۔ البتہ اس نے سید چراغ شاہ صاحب سے ملاقات ضروری سمجھی تھی، لیکن وہاں جا کر جب اسے معلوم ہوا کہ شاہ صاحب تو عمرہ اور مقدس مقامات کی زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو وہ واپس فلیٹ میں آ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ جب شاہ صاحب عمرہ سے واپس آئیں گے تو پھر ان سے مل کر مزید بات چیت کرے گا۔ چونکہ آج کل نہ ہی سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کام تھا اور نہ ہی فور سٹارز کے پاس کوئی مشن تھا، اس لیے عمران کا زیادہ وقت فلیٹ پر ہی گزرتا تھا۔ وہ رسائل اور کتابیں پڑھتا رہتا تھا، لیکن چونکہ اماں بھی نے حکم دے رکھا تھا کہ اسے چائے نہیں پینی، اس لیے عمران بغیر چائے کے ہی مطالعے میں مصروف رہتا تھا۔ گو شروع میں اسے چائے نہ ملنے کی وجہ سے خاصی ذہنی کوفت سی محسوس ہوئی تھی، لیکن پھر اس نے خود ہی اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا، کیونکہ اسے خود بھی خیال آ گیا تھا کہ اس طرح تو وہ چائے کے نشے کا عادی ہو جائے گا، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے اب بڑے اطمینان اور پرسکون سے بیٹھا ہوا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کا فائدہ دراصل سلیمان کو بھی پہنچا تھا کہ اسے اب مسلسل چائے بار بار بنانی نہ پڑتی تھی۔ اس وقت بھی عمران مطالعے میں مصروف تھا اور سلیمان مارکیٹ گیا ہوا تھا۔ ڈور بیل کی آواز سنائی دی تو عمران چونک پڑا۔ اس وقت کون آ گیا؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر کتاب کو اس نے میز پر رکھا اور اٹھ کر راہداری میں سے ہوتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کون ہے؟ عمران نے عادت کے مطابق کنڈی کھولنے سے پہلے پوچھا۔ میرا نام کلائیڈ ہے۔ کیا یہ عمران کا فلیٹ ہے؟ باہر سے ایک آواز سنائی دی۔ آواز میں لہجہ ایکریمین تھا اور عمران نے چٹکنی کھول دی۔ سامنے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی کھڑا تھا۔ تمہارا نام عمران ہے؟ اس آدمی نے پوچھا۔ ہاں، اندر آ جاؤ، عمران نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے اس آدمی کا بازو جیب سے باہر آیا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ہوا ریوالور تھا۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے لات ماری اور ریوالور اچھل کر سیڑھیوں میں جا گرا۔ دوسرے لمحے عمران نے جھپٹ کر اسے گردن سے پکڑا اور اسے اٹھا کر اندر راہداری میں اس طرح پھینک دیا کہ آنے والا کلابازی کھا کر ایک دھماکے سے نیچے گرا تھا۔ عمران تیزی سے باہر نکلا اور اس نے ریوالور اٹھایا اور ادھر ادھر دیکھ کر وہ واپس آیا۔ اس نے دروازہ بند کر کے اسے لاک کیا اور تیزی سے راہداری میں پڑے ہوئے اس ایکریمین کی طرف بڑھ گیا۔ ایکریمین کا چہرہ انتہائی حد تک مسخ ہو چکا تھا، اس کا سانس تقریباً رک چکا تھا کہ عمران نے تیزی سے جھک کر اس کے کاندھے اور سر پر ہاتھ رکھے اور پھر سر کو مخصوص انداز میں جھٹکا دے کر اس کی گردن میں آنے والا بل ختم کر دیا، تو اس ایکریمین کا مسخ شدہ چہرہ تیزی سے نارمل ہونے لگ گیا۔ عمران نے اسے اٹھا کر کاندھے پر لادا اور پھر سٹنگ روم میں لے کر آیا۔ اس نے اسے کرسی پر ڈالا، پھر اس اسپیشل روم سے رسی لا کر اس نے اسے رسی کی مدد سے کرسی پر اچھی طرح باندھ دیا۔ اس آدمی کا چہرہ دیکھ کر ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ جرائم کی فیلڈ کا آدمی ہے، لیکن اس کی حرکات و سکنات میں تیزی اور پھرتی بہرحال نہیں تھی، اس لیے وہ عمران سے مار بھی کھا گیا تھا، ورنہ شاید عمران اس اچانک وار سے نہ بچ سکتا تھا۔ اس نے اس کی جیبوں کی تلاشی لینی شروع کر دی اور پھر اس کی جیبوں سے جو کاغذات برآمد ہوئے ان کے مطابق اس کا نام واقعی کلائیڈ تھا اور اس کا تعلق ایکریمیا سے تھا، اور یہ آٹو اسپیئر پارٹس کو ڈیل کرنے والی کسی ایکریمین کمپنی کا سیلز پروموٹر تھا۔ اس کے علاوہ وہ پاکیزیائی دارالحکومت کی ایک آٹو اسپیئر
اس کے علاوہ وہ پاکستانی دارالحکومت کی ایک آٹو اسپیئر پارٹس ڈیل کرنے والی کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر عامر کا کارڈ بھی اس کی جیب میں موجود تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہوٹل ہالیڈے کا کارڈ بھی موجود تھا، اور اس کارڈ کے مطابق کلائیڈ ہوٹل ہالیڈے کی تیسری منزل کے کمرہ نمبر 8 میں ٹھہرا ہوا تھا۔ کاغذات کے مطابق وہ آج صبح ہی ایکریما سے پاکیشیا پہنچا تھا۔ عمران نے کاغذات ایک طرف میز پر رکھے اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے کلائیڈ کا منہ اور ناک بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب کلائیڈ کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو عمران نے ہاتھ ہٹا لیے، اور تھوڑی دیر بعد کلائیڈ نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے بندھا ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ تمہارا نام عمران ہے، تم کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر 200 میں رہتے ہو۔ میں نے تمہیں ہلاک کرنا ہے، اور ہر صورت میں ہلاک کرنا ہے۔ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں تمہیں ہلاک کر دوں۔ میں نے تمہیں ہلاک کرنا ہے، کلائیڈ نے ہوش میں آتے ہی ایسے لہجے میں کہا جیسے اس کے منہ سے الفاظ خود بخود پھسل کر نیچے نکل رہے ہوں۔ عمران نے چونک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، لیکن پھر اس نے ایک جھٹکے سے نظریں ہٹا لی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ کلائیڈ بظاہر تو ہپنوٹائز کا معمول لگتا تھا، لیکن عمران نے دیکھ لیا تھا کہ وہ ٹرانس میں نہیں تھا۔ ادھر کلائیڈ مسلسل ہی گردان کیے چلا جا رہا تھا۔ کس کے کہنے پر تم یہاں آئے ہو؟ عمران نے اس سے سوال پوچھا۔ لیکن کلائیڈ نے اس کی کسی بات کا جواب دینے کی بجائے وہی فقرہ کہ اس نے ہر صورت میں عمران کو ہلاک کرنا ہے دہرائے چلا جا رہا تھا۔ اب عمران نے سوچا کہ کلائیڈ پر آئی ٹی کا عمل کر کے اس سے اصل حالات معلوم کرے کہ اچانک کلائیڈ کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا کھایا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ اس طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے اسے یہاں اپنے آپ کو دیکھ کر حیرت ہو رہی ہو۔ اوہ یہ کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ تم کون ہو؟ اور یہ میں بندھا ہوا کیوں ہوں؟ اوہ وہ موگ، وہ پراسرار آدمی، وہ کہاں گیا؟ کلائیڈ نے کہا۔ اس کا نہ صرف لہجہ بدل گیا تھا بلکہ اس کا رویہ اور اس کا انداز بھی بدل گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اچانک ہوش میں آ گیا ہو۔ میرا نام عمران ہے، تم یہاں مجھے ہلاک کرنے آئے تھے، اور تم نے مجھ پر فائر کرنے کی کوشش بھی کی تھی، عمران نے کہا۔ اوہ تو اس پراسرار آدمی نے مجھ پر قابو پا لیا تھا۔ وہ ویری سیڈ، سوری مسٹر، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے تو اس پراسرار آدمی کو جواب دے دیا تھا، لیکن پھر اچانک میری آنکھوں کے سامنے پردہ سا چھا گیا، اور اب یہ پردہ ہٹا ہے، کلائیڈ نے کہا۔ وہ پراسرار آدمی کون تھا، اور تم نے کس بات سے انکار کیا تھا؟ تفصیل بتاؤ، ورنہ تمہارے ہی سائلنسر لگے ریوالور کی ایک گولی تمہارے دل میں اتار دی جائے گی اور تمہاری لاش بھر کی بھٹی میں ڈال دی جائے گی، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ میں نے کہا تو ہے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں تو بزنس مین ہوں، میرا کسی کو قتل کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم مجھے چھوڑ دو، میں واپس چلا جاتا ہوں، کلائیڈ نے کہا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کلائیڈ، یا جو بھی تمہارا نام ہے، کہ تم سب کچھ سچ بتا دو۔ اس صورت میں تمہیں معافی مل سکتی ہے، ورنہ نہیں، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میں سچ بتا رہا ہوں، میں آج صبح کی فلائٹ سے ایکریمیا سے یہاں پاکیشیا پہنچا ہوں۔ میں ہوٹل ہالیڈے میں ٹھہرا ہوں، کمرہ نمبر 8 تیسری منزل میں۔ میں نے یہاں اپنی آٹو اسپیئر پارٹس کمپنی کے بزنس کے سلسلے میں یہاں کے تاجروں سے ملاقاتیں کرنی تھی۔ چونکہ میں طویل سفر کر کے یہاں پہنچا تھا، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ ایک روز آرام کر کے کل سے کام شروع کروں گا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک لہیم شہیم آدمی جس کے جسم پر انتہائی قیمتی لباس تھا اور جس کی آنکھیں گہری سرخ تھی اندر آ گیا۔ کلائیڈ نے بتانا شروع کر دیا اور عمران اس کی ایک ایک بات غور سے سن رہا تھا۔ آنے والے کی آنکھیں گہری سرخ تھی، بے اختیار چونک پڑا، لیکن اس نے کوئی بات نہ کی۔ اس آنے والے نے مجھے بتایا کہ اس کا نام موگ ہے اور اس کا تعلق مصر سے ہے، اور وہ میرے ذریعے یہاں پاکیشیا میں کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر 200 میں رہنے والے عمران آدمی کو ہلاک کرانا چاہتا ہے۔ جس پر میں نے اسے بتایا کہ میں تو بزنس مین ہوں، اور پھر اچانک اس کا ایک ہاتھ تیزی سے میرے منہ کی طرف بڑھا، اور اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا۔ اب مجھے ہوش آیا ہے،
क्लाइड ने तफसील बताते हुए कहा, तुमने जो कुछ बताया है वो तो सच है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारा ताल्लुक पेशावर कातिलों की किसी तंजीम से है और तुम यहाँ किसको कत्ल करने आए थे, इमरान ने सवाल किया। नहीं नहीं, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, क्लाइड ने जवाब दिया। बिजनेसमैन साइलेंसर लगा रिवॉल्वर जेब में रखकर नहीं फिरते मिस्टर क्लाइड। ये तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा जिस्म और तुम्हारा अंदाज सब कुछ बता रहा है कि तुम वाकई पेशावर कातिल हो, इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम सच सच बता दो। अगर तुमने अब तक यहाँ किसी को कत्ल नहीं किया तो फिर तो बच सकते हो, क्योंकि तुमने यहाँ कोई जुर्म नहीं किया। अगर एक्रीमिया में तुम कुछ करते रहे हो तो इससे पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं है, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, बेशक मेरी कंपनी से मालूम कर लो, क्लाइड ने कहा। तो इमरान ने मेज़ पर पड़ा हुआ उसका साइलेंसर लगा रिवॉल्वर उठाया और उसकी नाल क्लाइड की कनपट्टी पर लगा दी। मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा, इसके बाद ट्रिगर दबा दूंगा, इमरान ने सख्त लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने गिनती शुरू कर दी। रुक जाओ, मेरा ताल्लुक वाकई क्रीमिया के एक पेशावर कातिलों की तंजीम से है और मैं यहाँ एक बिजनेसमैन के कत्ल के लिए आया था। यह हकीकत है कि मैंने यहाँ कोई जुर्म नहीं किया और तुम मुझे छोड़ दो, मैं वापस चला जाऊँगा, क्लाइड ने कहा। क्या नाम है उस तंजीम का, इमरान ने पूछा। तो क्लाइड ने तंजीम का नाम बता दिया। स्मोक का हुलिया बताओ, इमरान ने पूछा। तो क्लाइड ने उसका हुलिया बता दिया। तुम्हारा बॉस कौन है, इमरान ने पूछा। तो क्लाइड ने बरूक का नाम बता दिया। फिर इमरान के पूछने पर उसने इसका पता और फ़ोन नंबर भी बता दिया। तो इमरान ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। बरूक बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक भारी लेकिन करखत सी आवाज़ सुनाई दी। तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि वो बरूक की आवाज़ पहचान गया था। वो उसका असल नाम राजर जैक था और ये क्रीमिया की एक सरकारी एजेंसी का एजेंट भी था। वो इमरान उससे अच्छी तरह वाकिफ थे। इमरान बोल रहा हूँ, पाकिस्तान से राजर जैक, इमरान ने कहा। क्या मतलब? ओ इमरान साहब, आप, लेकिन आपने यहाँ कैसे फ़ोन किया, दूसरी तरफ से बौखलाए हुए लहजे में कहा गया। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा, इमरान कैसे इन सब हालातों से निपटेगा। इमरान मोक तो ख़त्म हो गया और अब ये राजर जैक कौन है, इमरान को वो कैसे जानता है, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए कि आखिर इमरान की जंग कब ख़त्म होगी। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।